آج امت کے کچھ لوگوں کا ایک ظلم یہ بھی ہے کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کو یا اس کی آواز کو یا اس کے دکھ جانے کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم نے اپنے اسلام کے اندر داخل کر لیا ہے اور ہم ان کے اوپر اس طرح عمل کرتے ہیں کہ جس طرح کے شاید یہ اسلام کا حصہ ہو، حالانکہ وہ چیزیں اسلام کو نقصان پہنچانے والی ہیں اور ہمارے ایمان کو کمزور کرنے والی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگوں نے رسومات بنائی ہوئی ہیں کہ جن کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مرغ دن کے وقت اذان دے دے تو یہ اچھا نہیں ہوتا، یہ منحوس ہوتا ہے، اگر جوتی کے اوپر جوتی آ جاتی ہے تو اس کو جو ہے وہ منحوس سمجھا جاتا ہے، اگر بلی جو ہے وہ رستہ کاٹ لیتی ہے تو اس کو بھی اپنے لیے منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اگر ایک بندہ دوسرے بندے کی کنگھی کرنے لگتا ہے، اس کی کنگھی استعمال کرنے لگتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یار اس طرح جو ہے وہ خاندان کے اندر لڑائیاں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں، اگر ناخن کسی کا پاؤں کے نیچے آ جائے تو کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ رزق کے اندر بے برکتی آتی ہے یا دشمن جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، رات کو جھاڑو دینے کو اپنے لیے منحوس سمجھا جاتا ہے، اگر سیدھی آنکھ کسی کی پھڑکنا شروع کر دے تو کہتے ہیں جی یہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، اگر عید جمعے والے دن آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ حکومت کے اوپر جو ہے وہ دن بھاری ہوگا، اور اگر بجلی کڑک رہی ہو تو جو سب سے پہلا بیٹا ہوتا ہے جس کو پلیٹھی کا بیٹا کہا جاتا ہے تو اسے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا اپنے گھر کے صحن کے اندر، کہ اس سے جو پہلا بیٹا ہوتا ہے والدین کا اگر وہ کڑکتی ہوئی بجلی کے اندر باہر نکلے گا تو بجلی جو ہے وہ اس کے اوپر گر جائے گی، اگر بچے کے دانت الٹے نکل آئیں ٹیڑھے میڑھے نکل آئیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو لڑکے کے بچے کے جو ماموں ہیں یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، اگر کوئی بچہ کسی کے ٹانگوں کے نیچے سے نکل جائے تو کہتے ہیں کہ اب اس کا قد چھوٹا رہ جانا ہے، یا کوئی لیٹا ہوا بچہ ہو اس کے اوپر سے گزر جائے تو کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ اس کا قد جو ہے وہ چھوٹا رہ جائے گا، اور جو زلزلے کے اندر بھاگتا ہوا گر جائے تو وہ گونگا ہو جائے گا، جو بندہ اپنی انگلیاں جو ہے وہ چٹکھاتا ہے یعنی انگلیوں کے پٹاخے نکالتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ نحوست ہوتی ہے، یہ رزق کے اندر جو ہے وہ بے برکتی ہوتی ہے، سورج گرہن یا چاند گرہن لگ جائے تو یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ جو حاملہ عورت ہے جس کو بچہ پیدا ہونے والا ہے چھری کے ساتھ کوئی چیز نہ کاٹے ورنہ بچے کا معاذ اللہ کوئی اعضاء جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ سورج یا چاند گرہن لگا ہوا ہو تو اس وقت جو ہے وہ اگر رات کو لگا ہے چاند گرہن تو ساری رات جو ہے وہ اس عورت کو سونے نہیں دیا جاتا، کہا جاتا ہے کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتی، لیٹ بھی نہیں سکتی، سو بھی نہیں سکتی، بلکہ وہ ساری رات جو ہے وہ چلتی پھرتی رہے، تو یہ آج اس امت کا بہت بڑا ظلم ہے، اور ایک اور سب سے بڑی ہماری جو ہے جاہلیت ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک دکاندار اس کی دکان پہ صبح پہلا گاہک آگے واپس چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ ہمارے لیے آج کا دن بڑا خراب گزرے گا، یا پہلا گاہک جو ہے وہ ادھار لینے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اب آج کا دن جو ہے وہ سارا دن ادھار ہی چلے گا، تو یہ ہمارے بنائے ہوئے کچھ اصول ہیں اور ہمارے بنائے ہوئے کچھ عقائد ہیں کہ جن کو ہم نے اپنی دین جو ہے وہ سمجھ لیا ہے اور اپنے دین کا حصہ جو ہے وہ سمجھ لیا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تھا کہ الطیارات شرکن، الطیارات شرکن، الطیارات شرکن، حضور نے 3 مرتبہ یہ فرمایا، وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو بدشگونی لوگ لیتے ہیں، بلی آگے سے گزر جائے تو کالی بلی تو کام چھوڑ دیتی ہیں کہ کالی بلی نے میرا رستہ کاٹ دیا ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے سے بدشگونی لی جائے کہ یہ بندہ جب بھی بولتا ہے میرا کام خراب ہو جاتا ہے، یا بلی گزر جائے یا آ کے الو گھر کی چھت پہ بیٹھ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو بدشگونی لینا ہے، اپنے لیے کسی چیز کو منحوس سمجھنا ہے،
میرے حضور نے 3 مرتبہ اپنی زبان سے یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ محبوب جو اشارہ کرے تو رب چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، وہ محبوب جو اشارہ کرے تو سورج اپنے ڈوبا ہوا واپس لوٹ آتا ہے، وہ محبوب جس کے اشارے سے درخت بھی دوڑ کے حضور کے قدموں کے اندر آ جاتے ہیں، اور وہ محبوب جو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیتا ہے، وہ محبوب کہ جو زمین پہ کھڑا ہو اور جنت کے اندر اپنے ہاتھ مبارک حضور جو ہے وہ پھل توڑ کے لا سکتے ہیں، تو جس کے اشارے سے رب جو ہے وہ اس دنیا کے نظام بدل دیتا ہے، تو سوچو کہ اگر وہ محبوب اپنی زبان سے کچھ فرما دے تو پھر کیا عالم ہوتا ہوگا۔ حضور تو انگلی سے اشارہ کرے تو رب شریعت بدل دیتا ہے، لیکن اس بدشگونی کو حضور نے اشارے سے نہیں بلکہ آقا علیہ السلام نے اس کو 3 مرتبہ اپنی زبان اقدس سے فرمایا، یہ شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، یہ شرک ہے۔ تو سوچیں کہ ہم اگر حضور کے فرمان کو چھوڑ کے کسی چیز کے اندر کامیابی تلاش کریں گے تو خدا کی قسم سورج مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن ہمیں کامیابی کا ایک لمحہ بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی میرے حضور کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر آپ کو ملے گی، اور حضور کے بتائے ہوئے جو افعال ہیں ان کے اوپر ہمیں کامیابی ملے گی۔ اپنے لیے جس کام کو، جس جانور کو یا کسی کی آواز کو اپنے لیے منحوس سمجھ لیتے ہیں تو خدا کی قسم یہ جو ہے وہ منحوس نہیں ہے، یہ ہمارا وہم ہے اور یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اور آقا نے آگے یہ بھی فرمایا کہ یہ ہم میں سے ہر بندے کو یہ خیال آ جاتا ہے، بدشگونی کا ہر بندے کے ذہن کے اندر خیال آ جاتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جب ہمیں یہ خیال آتا ہے تو رب توکل کی بدولت جو ہے وہ اس کو دور فرما دیتا ہے۔ جس بندے کا رب پہ توکل ہو جاتا ہے پھر اس بندے کا کسی اور چیز کے اوپر جو ہے وہ شبہ ختم ہو جاتا ہے۔ رب کے اوپر جب ہمارا توکل ہوگا اور رب کا یقین ہمارے اندر ہوگا تو پھر دنیا کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، شرط یہ ہے کہ رب کی ذات پہ ہمارا جو ہے وہ توکل ہو۔